بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو زیادہ بولنے کے نقصانات بتاؤں گا۔ زیادہ بولنا بہت سارے گناہوں کا اور بہت سارے فتنوں کا سبب بنتا ہے، اور زیادہ بولنے والے کو کبھی نہ کبھی شرمندگی اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی لایعنی باتوں کو چھوڑنا ہے، یعنی آدمی ادھر ادھر کی اور بیہودہ باتوں کو بالکل چھوڑ دے۔ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انسان جو بھی باتیں کرتا ہے تو ایک نگہبان فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ تو دوستو، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ لکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں ہر بات سوچ سمجھ کر اور تول کر بولنی چاہیے۔ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو دوستو، خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت لے لے جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور اس چیز کی جو دونوں پیروں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی بڑی ضمانت لی ہے۔ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے یا تو خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ دوستو، جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، اور جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے، اور جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا تو اس کی باتوں کا حسن ختم ہو جائے گا، اور جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا اس کی بات کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اور دوستو، جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا اس کی بات کا اثر ختم ہو جائے گا، اور جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا تو اس کی بات کا وزن بھی کم ہو جائے گا، اور جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا اس کی باتوں کا اثر بھی لوگوں کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اور دوستو، جو آدمی زیادہ باتیں کرے گا لوگوں میں سے اس کا وقار کم ہو جائے گا اور گھٹ جائے گا۔ اس لیے دوستو، جو انسان کم باتیں کرے گا وہ کم گناہ کرے گا۔ اور دوستو، یہ جو بات کرنے کی اور بولنے کی زیادہ یہ جو عادت ہے، یہ بہت ہی بری ہے۔ یہ آدمی کی بڑھتی جاتی ہے، اور اسے بات کرتے وقت یہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، قبرستان میں ہیں، لوگ مردے کو دفنا رہے ہیں، اور یہ ایک طرف کھڑا ہو کر اچھی طریقے سے باتوں میں لگا پڑا ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت سارے آدمی مسجد میں آ جائیں گے اور بہت ہی اچھی طریقے سے بات چیت چل رہی ہے، پھر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھئی چپ ہو جاؤ، لیکن پھر بھی وہ چپ ہونے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں زیادہ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اپنے زیادہ بولنے کی عادت کو دھیرے دھیرے کم کرنا ہے۔ ہمیں دھیرے دھیرے اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ دوستو، پہلے لوگوں کے اندر یہ کہاوت تھی کہ جہاں پر 4 عورتیں بیٹھی رہیں گی وہ چپ نہیں بیٹھتی، لیکن دوستو 4 عورتوں کا ریکارڈ 2 مردوں نے ہی توڑ دیا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر 2 مرد بیٹھے رہیں گے وہ بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو دوستو، ہمیں چپ رہنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دوستو اس زبان سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے زبان سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اسی زبان سے کفر کے الفاظ کہے، ایمان ختم ہو گیا، اسی زبان سے بیوی سے کہا قبول ہے، بیوی بن گئی، اسی زبان سے طلاق دے دی، بیوی نکاح سے باہر ہو گئی۔ اسی زبان سے آدمی گالی دیتا ہے، اسی زبان سے آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، اسی زبان سے آدمی گانے گاتا ہے،
اسی زبان سے آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کسی پر بہتان باندھتا ہے، کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے، کسی کی مذاق اڑاتا ہے، کسی کے راز کو فاش کرتا ہے۔ تو دوستو اس زبان سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، اور جو آدمی زیادہ بولنے لگتا ہے تو پھر ان باتوں میں سے کسی نہ کسی بات کو کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے تو بولنا ہی ہے، اور وہ پھر ان فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں زیادہ بولنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان فتنوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوستو جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہے، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی رہے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان کے اثرات آدمی کے پورے بدن کے اوپر پڑتے ہیں۔ آدمی سچا ہوگا، زبان سے ذکر کرے گا تو اس کے اثرات اس کے پورے بدن پر پڑیں گے، اور اگر زبان سے بہت بری بری باتیں کرے گا تو وہ آدمی پورا ہی ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا۔ یا آپ یہ سمجھیں کہ زبان تو غلطی کر کے اندر ہو جائے گی، اور پھر زبان بند ہو جائے گی، اور پورے بدن پر اس کی جب پٹائی پڑے گی تو بدن پھر اس کا ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کوئی بھی بات ہو پہلے سوچیں، پھر تولیں، پھر اس کے بعد بولیں۔ ہمیں دھیرے دھیرے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کم بولنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، اور صحیح بات بولنے والے بن جائیں، خیر کی بات بولنے والے بن جائیں، اور ایسی بات بولنے والے بن جائیں کہ جس بات سے کسی نہ کسی کو، یا مجھے یا میرے سامنے والے کو، یا کسی نہ کسی کو اس بات سے فائدہ ہو، اور ایسی بات کرنے سے ہم رک جائیں کہ جس سے نہ مجھے فائدہ ہو رہا ہو، نہ دوسرے کو اس کا فائدہ ہو رہا ہو، اور ایسی باتوں سے بالکل توبہ کر لیں جس کے کہنے سے مجھے بھی نقصان ہو رہا ہو اور دوسرے کو بھی نقصان ہی ہو رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔